میں اس میں عرض کر دوں کہ یہ بعض لوگ جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں نا کہ جی وہ جو حالات و واقعات بڑے ہیں جی آپ ملک چھوڑ جائیں، یہ کر دیں، میرے بھائی یہ آپ کسی اس زوم میں نہ رہیے گا. ملک چھوڑ کے کیا، یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے جائیں گے. یہ ان کے باپ کا ملک ہے کہ چھوڑ کے چلے جائیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں میری طبیعت کا. یہ اس چکر میں تھے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. اللہ دے بندے ہو، یہ ٹھنڈے ہو پیندے نے جو عوام کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، جو سینکڑوں لوگوں کو اپنی جیب سے روٹی کھلاتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے. یہ غریب نواز جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واسطہ کس بندے کے ساتھ ڈالا ہے، ابھی تک نہیں پتہ چلا آپ کو. اور دوسرا میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ the damage has been done. جو میں اپنی زندگی میں آپ کے فرقوں کے ساتھ کر سکتا تھا نا، وہ میں آج کی ڈیٹ میں کر چکا ہوں. یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے اعتبار سے میں ڈیٹ بول دیتا ہوں، 10 مئی 2020 تک جو ڈیمیج آپ کو پہنچنا تھا آپ کے صدیوں کے کھڑے ہوئے فرقوں کو، وہ پہنچ چکا ہے. اب اس ڈیمیج کی ریکوری کا میری زندگی یا میرے ملک میں رہنے یا نہ رہنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے بتائیں کون سی ایسی بات تھی آپ کی جو چھپی ہوئی ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ کہیں گے یہ علی کو نہیں پتا اور یہ بتا نہ دے کہیں کو، کوئی لے کے آؤ. میں تو اڑے بچوں رہ کے نکلے، ہم تو پتا ہے سب کچھ. تو اب کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو ڈر ہے کہ کہیں یہ نہ بتا دے؟ سر ہم نے سب کچھ بتا دیا. سب سے بڑی بات بتا دی کہ آپ نے جو ایک لبادہ اڑا ہوا تھا نا اپنے چہرے کے اوپر، وہ ہم نے اتار دیا. اور دیکھیں یہ میں پاکستان کے ریاستی اداروں سے بھی کہوں گا، یہاں کے میں حکمرانوں سے بھی کہوں گا، اور ڈیسنٹ علماء کو بھی کہوں گا، اور میڈیا کو بھی کہوں گا، اور جو اچھے صحافی ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ ان سارے علماء سو نے لبادے اڑے ہوئے ہیں. میں نے جو ان کو پکڑا ہے نا، ان کے خوشنما چہرے کا میک اپ جو اتارا ہے نا گرم تولیہ پھیر کے، یہ آپ سے نہیں تو اتر سکتا. یہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، تو یہ مجھے کیسے مسلمان مانیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ جی نہیں یہ تو کہتے ہیں ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، میں کہتا ہوں نا، اس طرح نہیں. مجھے ایک ریناؤنڈ بریلوی عالم یہ لکھ دے کہ ہم دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ کو مسلمان مانتے ہیں، ان کو کافر نہیں مانتے. کہتے نہیں، بھی مولوی بڑے 2 نمبر جے کہتے ہیں ہم کہتے نہیں ہیں. کہتے مطلب پتہ کیا؟ کہتے نہیں، مانتے ہیں. نہیں سر، تواڈے اوتے شاہ اللہ نے جیڑی مسلط کیتی ہے نا علمی طور تے، ان سے یہ کہیں کہ ہم باقی فرقوں کو مسلمان مانتے ہیں دل و جان سے اور ان کو کافر نہیں مانتے. اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر یہ گمراہ فرقے والے ہیں ہماری نظر میں، پھر بھی چونکہ یہ ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، اپنا عذاب بھگت کے ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا، نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ آخر میں وہ بھی اذن دے گا تو وہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے. یہ آپ کو کوئی ایک بندہ مل گیا نا ریناؤنڈ، لو جی، تو آپ جو ویڈیو مجھ سے ڈیلیٹ کروانا چاہتے ہیں نا، میں اعلانیہ ڈیلیٹ کر دوں گا. اور جتنے علماء لاتے جائیں آپ اتنی ویڈیوز مجھ سے ڈیلیٹ کرواتے جائیں. لو جی، مسئلہ حل. جو ویڈیوز جو ہیں یہ یوٹیوب سے نہیں ڈیلیٹ کروا سکے، جو نگاہ مار کے ڈیلیٹ کرنے والے ڈیلیٹ نہیں کر سکے، وہ میں خود ڈیلیٹ کر دوں گا. لو جی، جتنے مولوی لے آؤ آگے حساب کتاب کرتے جاؤ، ویڈیو ڈیلیٹ کراندے جاؤ. اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یار اس کے تو ویورشپ 1 ملین ہے، نہیں. جو تسی انگلی رکھو گے ایک مولوی دے بدلے، لیکن وہ مولوی جڑا ہے نا گلی محلے دا نہیں ہوئے گا، اس کو سارے مانیں گے. اور اس طریقے سے دیوبندیوں میں کوئی عالم آ جائے جو کہہ دے کہ میں بریلوی اہل حدیث اور شیعہ کو مسلمان مانتا ہوں، کافر نہیں مانتا، اور یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ اسی عقیدے پہ جو اس کا اس وقت ہے، اس میں مرے گا تو جنت میں ہی جائے گا چاہے عذاب بھگت کے جائے. نہیں، کیونکہ میں یہ جو جملے بول رہا ہوں نا بیچ میں کریں گے اور یہ دری سوچ لیں گے اگر یہ توبہ کر کے ہمارے فرقے پہ مرا تو اس کا مطلب یہ تھا. نہ میں تو انہوں ایسا سٹامپ پیپر لکھ کے دیاں گا، وہ کہتے ہیں ساڑھے انجینئر کو ایسا پانا ہے، ہمارے انجینئر کو پتا ہے کہ کس فرقے کو کون سا پانا فٹ کرنا ہے. تو یہ میں جملہ لکھ کے دوں گا سر، تو پھر سب سے پہلے ضرب عزب اور رد الفساد ان فسادی مولویوں کے اوپر چڑھے گی.